بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار کاموں کو چھوڑ دے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصل بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان مرد یا عورت کو کوئی مصیبت پہنچے، خواہ اسے گزرے ہوئے کتنا ہی لمبا عرصہ ہو چکا ہو، اور وہ جب بھی اسے وہ یاد آئے اس پر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ لیا کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس پر وہی ثواب عطا فرمائیں گے جو اس مصیبت پہنچنے کے دن پر عطا فرمایا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار کاموں میں کم از کم گفتگو کرے اور انہیں چھوڑ دے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سائل کا حق ہوتا ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر ہی سوار ہو۔ ربیہ بن شیبان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، ایک مرتبہ میں اس بالا خانے پر چڑھ گیا جہاں صدقے کے اموال پڑے تھے۔ میں نے ایک کھجور پکڑ کر اسے اپنے منہ میں چبانا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے نکال دو کیونکہ ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں وقوف کیا اور فرمایا کہ یہ وقوف کی جگہ ہے اور پورا عرفہ ہی وقوف کی جگہ ہے۔ پھر غروب شمس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، اپنے پیچھے حضرت اسامہ کو بٹھا لیا اور اپنی سواری کی رفتار تیز کر دی۔ لوگ دائیں بائیں بھاگنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف توجہ ہو کر فرمانے لگے، لوگو، سکون اور اطمینان اختیار کرو۔ پھر آپ مزدلفہ پہنچے تو مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھی اور رات بھر وہیں رہے۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل قضا پر تشریف لائے، وہاں وقوف کیا اور فرمایا، یہ وقوف کی جگہ ہے اور پورا مزدلفہ ہی وقوف کی جگہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے وادی محشر پہنچے، وہاں ایک لمحے کے لیے رکے، پھر اپنی اونٹنی کو سرپٹ دوڑا دیا تاکہ اس وادی سے نکل گئے، کیونکہ یہ عذاب کی جگہ تھی۔ پھر سواری روک کر اپنے پیچھے حضرت فضل رضی اللہ عنہ کو بٹھا لیا اور چلتے چلتے منی پہنچ کر جمرہ عقبہ آئے اور اسی کنکریاں ماری۔ پھر قربان گاہ تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ قربان گاہ ہے اور منی پورا ہی قربان گاہ ہے۔ اتنی دیر میں بنو خثعم کی ایک نوجوان عورت کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے والد بہت بوڑھے ہیں، وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں، لیکن ان پر حج بھی فرض ہے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل رضی اللہ عنہ کی گردن موڑ دی، کیونکہ وہ اس عورت کو دیکھنے لگے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے
نے یہ دیکھ کر پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اس کی گردن کس حکمت کی بنا پر موڑی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ دونوں نوجوان ہیں، مجھے ان کے بارے شیطان اس سے امن نہ ہوا، اس لیے دونوں کا رخ پھیر دیا۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں نے قربانی کرنے سے پہلے بال کٹوا لیے، اب کیا کروں؟ فرمایا اب قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ ایک اور شخص نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں نے حلق سے پہلے طواف زیارت کر لیا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، اب حلقیاں قصر کر لو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف زیارت کے لیے حرم شریف پہنچے، طواف کیا، زمزم پیا اور فرمایا بنو عبد المطلب حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری پوری کرتے رہو، اگر لوگ تم پر غالب نہ آ جائیں تو میں بھی اس میں سے ڈول کھینچ کھینچ کر نکالتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے، میں اور فاطمہ رضی اللہ عنہ دونوں سو رہے تھے۔ صبح کا وقت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ تم لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے جواب دیتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری روحیں اللہ کے قبضے میں ہیں، جب وہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے اٹھا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر مجھے کوئی جواب نہ دیا اور واپس چلے گئے۔ میں نے کان لگا کر سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ انسان بہت زیادہ جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا۔ میں نے ایک ایسی قوم کے پاس پہنچا جنہوں نے شیر کو شکار کرنے کے لیے ایک گڑھا کھود کر اسے ڈھانپ رکھا تھا۔ شیر آیا اور اس گڑھے میں گر پڑا۔ ابھی وہ یہ کام کر رہے تھے کہ اچانک ایک آدمی آیا، اس گڑھے میں گر پڑا۔ اس کے بعد پیچھے دوسرا، تیسرا، حتیٰ کہ 4 آدمی گر پڑے۔ اس گڑھے میں موجود شیر نے ان سب کو زخمی کر دیا۔ یہ دیکھ کر ایک آدمی نے جلدی سے نیزہ پکڑا اور شیر کو مار دیا۔ شیر ہلاک ہو گیا اور وہ 4 آدمی بھی اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دنیا سے چل بسے۔ مقتولین کے اولیاء اور اسلحہ نکال کر جنگ کے لیے ایک دوسرے کے آمنا سامنا آ گئے۔ اتنی دیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آ پہنچے اور کہنے لگے ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، تم ان کی حیات میں باہمی قتل و قتال کرو گے، میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، اگر تم اس پر راضی ہو گئے تو سمجھو کہ فیصلہ ہو گیا، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ اس سے تمہاری تفشی نہیں ہوئی تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس کا فیصلہ کروا لینا، وہ تمہارے درمیان اس کا فیصلہ کر دیں گے۔ اس کے بعد جو حد سے تجاوز کرے گا وہ حق پر نہیں ہوگا۔ فیصلہ یہی ہے کہ جن قبیلوں کے لوگوں نے اس گڑھے کی کھدائی میں حصہ لیا ان سے 1/4 دیت، 2.5 دیت، نصف دیت اور کامل دیت لے کر جمع کرو، اور جو شخص پہلے گر کر گڑھے میں شیر کے ہاتھوں زخمی ہوا اس کے ورثاء کو 1/4 دیت دے دو، دوسرے کو 1/3 اور تیسرے کو نصف دیت دے دو۔ ان لوگوں نے یہ فیصلہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھونٹ مار کر بیٹھ گئے۔ اتنی دیر میں ایک آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمارے درمیان یہ فیصلہ فرمایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو نافذ کر دیا۔